آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کا فرمان کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس حج پر جانے کی استطاعت ہے، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ حج کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حجاج کرام تیاری میں مصروف ہیں اور حجاج کرام کی حج کے حوالے سے تربیتی نشستیں بھی ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج یہ وہ عبادت ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور اس کے بعد پھر نماز کی اقامت، روزہ رکھنا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ بالکل آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک مکان کی 4 دیواریں ہوتی ہیں اور ایک چھت ہوتی ہے۔ اگر مکان کی 4 دیواریں ہوں اور چھت نہ ہو تو مکان خوبصورت نہیں۔ اگر چھت ہے اور 3 دیواریں ہیں اور ایک دیوار نہیں تو بھی وہ خوبصورت نہیں، وہ ناقص ہے۔ ایسے ہی اسلام کی جو یہ 5 بنیادی باتیں ہیں، ان 5 کے نتیجے میں ہی اسلام خوبصورت اور مسلمان خوبصورت۔ یاد رکھیں، نماز کے لیے استطاعت نہیں ہے، نماز کی فرضیت کے لیے استطاعت نہیں۔ یوں نہیں کہا گیا کہ جس کے پاس نماز کی استطاعت ہے وہ پڑھے اور جس کے پاس استطاعت نہیں وہ نہ پڑھے، یہ نہیں۔ نماز ہر حال میں فرض ہے جب تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے، چاہے جسم کی کیفیت جو بھی ہے، نماز اس پر فرض ہے۔ روزے کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہ بات نہیں ہے، اور حج کے معاملے میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ حج کے حوالے سے تو ہے کہ استطاعت ہو۔ کچھ لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں لیکن جن کا قرض دینا ہے وہ نہیں دیتے، عمرے بھی کر آتے ہیں، حج بھی کر آتے ہیں، لیکن جن کا لین دین ہے وہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسا حج قبول نہیں کرتا، ایسا حج قبول نہیں کرتا کہ آپ بندوں کے حقوق تو پورے نہ کریں اور اللہ کا حق پورا کرنے کے لیے آپ اللہ کے گھر چلے جائیں۔ قرض پہلے ہے، حج بعد میں۔ اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث آپ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس بندے نے اپنی گردن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں کٹوا دی، اس کے کوئی گناہ، کوئی کمی کوتاہی شرک کے علاوہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن قرض اس کا معاف نہیں ہوتا۔ یعنی شہید کا قرض نہیں اللہ معاف کرتا، حالانکہ اس نے اپنی گردن کٹوا دی۔ تو جو بندہ حج پہ جا رہا ہے اور لین دین کے معاملے میں وہ سرخرو نہیں ہوتا تو اس کا یہ حج صحیح نہیں ہے۔ پہلے بندوں کا حق، پھر اللہ کا حق۔ دوسری بات ذہن نشین کر لیں، کچھ لوگ ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے
لیکن وہ دنیا داری میں لگے رہتے ہیں اور حج کرنے نہیں جاتے، اور ایسے شخص کے لیے اتنی وعید ہے، ومن کفر، اس کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے، جو حج فرض ہو چکا ہے، وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، اور حج کرنے نہیں جاتا، تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ اس لیے اولین فرصت میں انسان جب حج فرض ہو جائے تو حج کرے۔ کچھ لوگ حج کے حوالے سے وہ جوانی گزار دیتے ہیں، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر ان کا بھی ارادہ بن جاتا ہے، پھر اولاد بھی کہتی ہے کہ ابا جی اب آپ حج کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب فرض ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ نہ دیکھیں کہ ابھی پھر وقت باقی ہے تو پھر جاؤں گا، نہیں، اسی وقت جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا اور موت آ گئی، تو یاد رکھیں اتنی بڑی وعید ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس لیے حج کی فرضیت کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی حج جو ہے نا بڑھاپے میں اس وقت جو مسائل ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات، ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا پھر اس پر حج فرض ہو گیا، یہ بات بھی نہیں۔ عمرہ الگ عبادت ہے، حج الگ عبادت ہے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کی کیا ہو، استطاعت ہو، یہ نہیں ہے۔ ایک اور بات حج کے حوالے سے، کچھ لوگ بار بار عمرے کرتے رہتے ہیں اور حج کے لیے جمع پونجی اکٹھی نہیں کرتے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک دفعہ جب عمرہ کر آیا اس کے بعد پھر وہ پیسے اکٹھے کر کے حج کا پروگرام بنائے، نہ کہ وہ بار بار عمرے کرے۔ ایک اور بات حج کے حوالے سے، کچھ لوگوں کی اولاد جوان ہوتی ہے، شادی بیاہ کے مسائل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور وہ حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے جو اولاد کے حقوق ہیں ان سے سرخرو، ان سے سرخرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد اس تاخیر کی وجہ سے گناہوں کے اندر مشغول ہو اور آپ حج کرنے جا رہے ہو، ایسا کام نہ کریں۔ پہلے اولاد کے جو مسائل ہیں، کچھ لوگ ہیں ساری زندگی ان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ حج نہیں کر سکتے، یہ حسرت رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے فرضیت تو الگ بات ہے، لیکن حج کا ثواب آپ یہیں بھی لے سکتے ہیں، اتنی اللہ نے آسانی۔ اور وہ کیسے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہیں بیٹھے اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے حتیٰ تطلع الشمس، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک دگانا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورے کے پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، پورے کے پورے۔ آپ اور نہیں کر سکتے تو جس دن چھٹی ہو اس دن ہی حج کا ثواب لے لیں۔ کیا ٹائم لگتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ صبح کی نماز کے وقت آپ آئیں اور اشراق پڑھ کے آپ جائیں تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے سے اوپر نہیں لگے گا، 1.5 گھنٹہ تسلی سے آپ ذکر اذکار کریں، نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، 1.5 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ چھٹی والے دن آپ اللہ کے گھر میں گزاریں اور پورے حج کا ثواب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔